صاحب نے, علامہ صاحب نے, راجہ صاحب نے, شاہ صاحب نے تمام جو ایشوز اور چیلنجز اس وقت ملک کو درپیش ہے ان پہ گفتگو کی. میں قطعاً زیادہ وقت نہیں لوں گا اور نہایت مختصراً آپ کے سامنے صرف ایک دو نکات رکھ کے اجازت لوں گا کہ قوموں کی تاریخ میں کبھی کبھار ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جس میں کچھ نہ کرنا, اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی نہ کرنا, معاملات پر چپ سادھ لینا, وہ گناہ تصور کیا جاتا ہے. آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں, یہ ملک جس نہج پر پہنچ چکا ہے, اس میں جمہوریت مسخر کر لی گئی ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو جمہوریت کی علم بردار تھیں, بڑی خوش نما گفتگو کرتی تھیں, آج وہ نیوٹرلائز ہو چکی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی محاذ کو بھی فتح کر لیا گیا ہے. میڈیا کے سر پر پیکا ایکٹ کے ذریعے تلوار لٹکا دی گئی ہے. عام عوام اگر کوئی ایک کامنٹ, ایک غریب آدمی, مڈل کلاس آدمی راہ چلتے کچھ بات کہہ دیتا ہے, جس کرب سے لوگ گزر رہے ہیں ان کے اندر جو غصہ ہے, تنخواہ دار طبقے کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اور ایک کامنٹ کے اوپر آپ ایک عام شہری کو اتنی آپ کو آگ لگتی ہے, اتنے آپ خفا ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کو نشان عبرت بنانے کے لیے چل پڑتے ہیں, تو یہ کیا نظام ہے؟ اور اس نظام میں آج الٹیمیٹلی ہمیں اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ لوگ اس ملک کو جوک در جوک چھوڑنے پر مجبور ہیں. ان پچھلے 6 مہینوں میں, یہ آفیشیل فگرز ہیں, ان پچھلے 6 مہینوں میں 3 لاکھ پاکستانی نے آن ریکارڈ یہاں سے یہ ملک چھوڑ کر باہر نکلے. مئی کا جو مہینہ گزرا اس میں 70,000 پاکستانی, ہمارے نوجوان, ہمارے بچے روزگار حاصل کرنے کے لیے یہ ملک چھوڑ کر ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ باہر نکلے. 22% پر اس وقت بے روزگاری کی شرح پہنچ چکی ہے. لوگ کیا کریں؟ اور ان حالات میں جہاں پر لوگوں کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے, جہاں پر لوگ دے پیئنگ ٹیکسز تھرو دے نوز, وہاں پر شوگر کا سکینڈل آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اربوں روپے یہ اشرافیہ کما کر نکل جاتی ہے, لوگوں کے لیے 200 روپے کلو چینی کر دیتی ہے, خود اربوں بنا لیتی ہے, پیٹرول ڈیزل مہنگا کر دیتی ہے. تو ایک عام آدمی کی اس ملک میں زندگی کی وقت کیا رہ گئی؟ نہ اس کے پاس حقوق ہے, نہ اس کی معاشی زندگی محفوظ ہے, نہ اس کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے. تو ان تمام حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں, جس طریقے سے قائدین نے عرض کیا, پہلے آپ کے سامنے رکھا, کہ کچھ نہ کرنا گناہ کے برابر تصور ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ماحول میں ہم عوام کی آواز بن کر ابھریں, جو ان کے اس ملک کے بارے میں احساسات ہیں, جو ان کی زندگیوں کے متعلق ان میں تشویش ہے, اس کو ایڈریس کریں, اور ایک جامعہ پالیٹکس کر کے, کہ جس میں تمام اپوزیشن ایک پیج پر اکٹھی ہو, اس ناجائز حکومت کو, ان الیکٹڈ حکومت کو, اس ہائیبرڈ نظام کو, کہ ہم عوام کی قوت کی بنیاد پر, ایک مورل اتھارٹی کی بنیاد پر ہم اس کو شکست دیں, اور اس ملک میں وہی نظام نافذ, سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے نافذ, جو اس ملک کے عوام کی خواہش ہے. یہ تگ و دو ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے لیے کوشش ہماری جاری رہے گی. آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. یہ حیدر شرازی جیو نیوز. سر, حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ بہترین ہیں, اور ایک وقت جس طرح کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اب ون بک بہترین طریقے سے چل رہی ہے, ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے. عدلیہ کے معاملات ان کو بھی آپ دیکھیں 26 میں احتجاج کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا, یہ مسلم ماسکوکر کے دوسرے فیصل بارڈر وہ یہ کہتے ہیں. تو پھر آپ کے پاس کیا راستہ بن جاتا ہے؟ عدلیہ کے ذریعے تو آپ کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا, احتجاج آپ لوگ کر نہیں سکتے, تو عوام کیسے مہنگائی سے چھٹکارا حاصل کرے گی؟ چینی آپ دیکھ لیں, پیٹرول دیکھ لیں, تو واٹس یور پلان؟ کس کو کہہ رہے ہیں کوکر صاحب, آپ کو آپ کوکر صاحب. دیکھیے,
اس طرح کی زبان استعمال کرنا کہ احتجاج کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے. ہم اس زبان میں، اس لہجے میں جواب قطعاً نہیں دیں گے. سیاست مخالفت، اس میں اس کی گنجائش ضرور موجود ہوتی ہے، لیکن سیاست دشمنی میں نہیں بدلنی چاہیے. ہمارے ہاں سیاست دشمنی میں بدلی، اور اس کی دشمنی کے بدلنے کے نتیجے میں آج کے حالات، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز یکے بعد دیگرے، وہ سب اپنے اپنے حصے کا کام انہوں نے سر انجام دے چکی ہیں اس معاملے میں. تو ہم سیاسی مخالفت کو سیاسی مخالفت رکھنا چاہتے ہیں. آئین جو بچا کھچا ہمارے سامنے موجود ہے، جس حالت میں موجود ہے، اب بھی اس میں فریڈم آف ایکسپریشن اور رائٹ ٹو پروٹیسٹ کسی بھی شہری کا موجود ہے. آپ نے، شرازی صاحب نے ذکر کیا تھا ابھی بلوچ ہماری بہنوں کا جو باہر اس بارش میں بھی کھڑی ہیں، لیکن اسلام آباد پولیس انہیں یہاں پر پریس کلب کے سامنے بیٹھنے نہیں دے رہی، تو وہ کہاں جائیں؟ اگر آج وہ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پر پہنچی ہیں صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے، اپنی آواز سنانے، تو زخموں پہ مرہم رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ریاستوں کے دل تو بڑے ہوا کرتے. آپ اس ملک کے اندر جب تک ہیلنگ پروسیس نہیں شروع کریں گے، آج ان بلوچ بچیوں کو اپنی بچیوں کی طرح تصور نہیں کریں گے، تو کیسے ملک کے اندر ہیلنگ پروسیس بھی شروع ہوگا اور ملک بھی آگے بڑھے گا اور ہم لوگ آپس میں اکٹھے بھی رہیں گے؟ یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہماری بچیاں ہیں. ملک کے دیگر حصوں میں بسنے والے لوگ پچھلے اس ایک ہفتے کے اندر وزیرستان کے اندر ہزاروں لوگ باہر نکلے، باجوڑ میں باہر نکلے، خیبر میں باہر نکلے. لوگ اپنی آواز سنانا چاہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آگے جو ایوانوں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کی آواز نہیں بن پا رہے. آج سیلریڈ کلاس، کیا آپ اس حکومت کو، اس تنخواہ دار طبقہ، آپ سب ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، کیا آپ اس حکومت کو اپنا ترجمان سمجھتے ہیں؟ کیا اس ملک کا کسان جس کی تباہ و بربادی نکال دی، کیا وہ اس حکومت کو اپنا ترجمان سمجھتا ہے؟ کیا اس ملک کا نوجوان جو ملک چھوڑنے پر مجبور ہے، بھاگ رہا ہے اس ملک سے، کیا وہ اس حکومت کو اپنا ترجمان سمجھتا ہے؟ ہمیں آپ کے حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے. ہم میڈیا کے حقوق ہوں، عدلیہ کی آزادی ہو، سیاسی حقوق ہوں، عوام کے معاشی حقوق ہوں، ان کا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہو، فریڈم آف ایکسپریشن ہو، ان سب کے لیے ہم سڑک پر ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں. اپنا احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے اور اس کو ہم ادا کریں گے. سوال یہ ہے کہ آپ اپنی اس تحریک آئینے تحفظ کے حوالے سے تحریک کا اعلان کب اور کہاں سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟